الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دوستان ذی وقار، السلام علیکم۔ قرآن کریم کی 2 آیات سورہ فاتحہ میں سے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، یہ جو اللہ پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا، اس میں جو کچھ اللہ پاک کی ذات ہمیں سکھانا چاہتی ہے وہ مفہوم کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے 2 مفاہیم عام طور پر سمجھے گئے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اور دوسرا مفہوم یہ اخذ کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ ہی کی ہے، یہ حق کسی اور کا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن مدد اللہ کی عطا سے، اللہ کی مخلوق سے مانگ سکتے ہیں۔ جس قدر اللہ نے ہمارے نصیب میں اپنی مخلوق سے مدد لکھی ہوئی ہے، اس کی مخلوق سے ہمیں وہ مدد پہنچے گی۔ پہلا مفہوم جو سمجھا گیا کہ جس طرح اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں، یہ جو تصور ہے یہ غلط سمجھا گیا۔ دوستان ذی وقار، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے، ہر طرف جدھر دیکھیں اسی کے جلوے ہیں، اور اسی کی مدد کی کارفرمائی ہر طرف نظر آتی ہے۔ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ کو نہ منظور ہو تو ہمیں کہیں سے بھی مدد نہیں پہنچ سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر ہمیں مدد منظور ہے تو ہمیں اللہ کے ولی بھی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے دوست بھی مدد کر سکتے ہیں، ہمارے والدین بھی مدد کر سکتے ہیں، اعزہ و اقارب بھی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ ہوائیں بھی مدد کر سکتی ہیں اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں مدد منظور نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، نہ کوئی اللہ کا ولی کر سکتا ہے، پھر کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی نہ ہو۔ اگر اس مفہوم کو درست مانا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، تو پھر قرآن کریم کی بہت ساری آیات پر کراس پھر جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر نیکی، والتقوی اور تقوی یعنی پرہیزگاری، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب اگر اللہ کی مخلوق نہیں مدد کر سکتی، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کا یہ کہنا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاح، استعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاح اور نماز۔ اب بالصبر، یہ جو با کی پریپوزیشن لگی ہے، یہ با حروف جارہ میں سے ہے عربی کے اندر، تو اس با کا مطلب ہے ساتھ، اور اس کا مطلب ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن با کا اصل مقصد ہے ساتھ۔ استعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاح نماز کے ساتھ، یعنی صبر کو اور نماز کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے مدد مانگو، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ استعینوا بالصبر والصلاح، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اب دیکھیے، نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے،
ان میں سے تو کوئی بھی ایک خدا نہیں ہے، لیکن اللہ نے صبر سے بھی مدد مانگنے کا کہا، نماز سے بھی مدد مانگنے کا کہا۔ تو اگر صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو صابر سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ اگر نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو نمازی سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز پڑھنے والے کے بغیر ادا ہو جائے گی؟ اسی طرح صبر کرنے والے کے بغیر یہ معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو جب صبر محتاج ہے صابر کا، نماز محتاج ہے نمازی کی، کہ نمازی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کو نماز کہا جائے گا، تو اگر عمل سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو عامل سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ اگر صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو صابر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صابروں کے سردار نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ دوستان ذی وقار، اصل بات یہی ہے، درست مفہوم ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی مدد کے مظہر ہیں، اللہ کی طرف سے منظور ہے تو وہ ہماری مدد ہوگی، یعنی اصل میں اللہ ہی کی مدد ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر مدد کر رہا ہے تو وہ اصل میں اللہ ہی کی مدد ہے، کیونکہ وہ ذاتی طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی عطا سے ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ دیکھیے، ہم آگ کے اوپر کھانا رکھیں، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کھانا نہیں پکے گا، اس لیے کہ آگ میں گرمی کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ روشن کی گئی تھی، اللہ نے نہ چاہا، آگ نے ان کا کوئی نقصان نہ کیا۔ اسی طرح اب بہت سارے ایسے واقعات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، دیکھیے، کھانا ہم کھاتے ہیں تو کھانا ہماری کیا مدد کرتا ہے؟ ہماری بھوک مٹاتا ہے، اللہ نہ چاہے تو بھوک نہیں مٹا سکتا۔ پانی پیتے ہیں، پیاس بجھتی ہے، اللہ نہ چاہے تو پانی ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا۔ دیکھیے، ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم کوئی میڈیسنز لیتے ہیں اور ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ پیراسیٹامول کھائیں گے تو ہمارے جسم کا درد ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہمارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہمارا کیا نظریہ؟ کیا ہم نے پیراسیٹامول کو خدا سمجھا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مدد ہے تو ہمیں مخلوق، چاہے وہ کوئی میڈیسن ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ مجموعہ اس کا حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ ہی کی مدد ہر طرف سے ہے، اگر اللہ کی طرف سے منظور ہے تو ہمیں پہنچے گی، اگر نہیں تو پھر ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے محبوب دین کو سیکھنے، سمجھنے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔